فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی کلام المجید والفرقان الحمید لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ القول البدیع کے اندر حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے جس کا ایک بازو مشرق اور دوسرا بازو مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ مجھ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ پانی کے اندر غوطہ لگاتا ہے۔ غوطہ لگانے کے بعد اپنے پڑوں کو جھاڑتا ہے۔ پڑوں کو جھاڑنے کے بعد جو پانی کے قطرے گرتے ہیں ہر قطرے سے رب کائنات ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جتنے بھی پانی کے قطرے گرتے ہیں ان میں سے ایک ایک فرشتہ جب پیدا ہو جاتا ہے وہ سارے کے سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے مغفرت کی قیامت کے دن تک دعا کرتے رہتے ہیں جو مجھ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی میرے رب تبارک و تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے۔ ہم لوگ گناہ پہ گناہ اور میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے، ہم پر کتنے احسانات کرتا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ہمیں اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں نا درود پاک پڑھنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ ہوتا ہے جی بزرگ کو کوئی نہیں آتا یا بچے کو کوئی نہیں آتا، صرف نوجوان ہی پڑھ سکتے ہیں، ہر بندہ ہی پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں اجر اور انعام اور اس کا ثواب کتنا ہے۔ ایک فرشتہ ہے پانی کے اندر غوطہ لگاتا ہے، اس کے پڑوں سے جتنے قطرے گرتے ہیں ہر ایک سے ایک ایک فرشتہ پھر پیدا ہوتا ہے اور وہ ہر فرشتہ قیامت تک اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس نے تیرے محبوب پر درود پڑھا ہے تو اس کی بخشش فرما دے۔ تو اب بھی اگر میں اور آپ درود پاک پڑھنے میں کوتاہی کریں تو یہ میری اور آپ کی بدبختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے مواقع ہمیں فراہم کر رہا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کریں، پھر بھی ہم نیکیوں سے دور بھاگیں تو یہ ہماری بدبختی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں آج 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا آج کا واقعہ آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں جو بچپن کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے والد محترم نبی اسلام نہ لائے تھے، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت بھی نہ فرمایا تھا، آپ کے والد محترم سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، آپ کا ہاتھ پکڑا ایک کمرے کے اندر لے گئے، بت کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، یہ ہمارا مددگار ہے، خدا ہے، ہمیں سب کچھ دینے والا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چلے گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بت کے سامنے کھڑے ہوئے کہا تو میرا خدا ہے، تو ہمارا خدا ہے، تو ہماری مدد کرے گا۔ آپ کہتے ہیں اگر تو واقعتاً میرا خدا ہے تو میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا۔ اور ایک پتھر اٹھایا، بت نے کوئی جواب نہ دیا، آپ نے ایک پتھر اٹھایا، کہا اب میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں، اگر تو خدا ہے تو لوگوں کی مدد کرتا ہے تو پھر اپنی حفاظت کر کے دکھانا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پتھر اٹھایا، اس بت کو مار دیا، بت گر گیا۔ جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، بڑی غصے کی حالت میں کہا اپنے خدا کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، ایسی بے ادبی کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھپڑ مارا اور آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کی والدہ سیدہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس لے آئے
کہا کہ دیکھ اپنے بیٹے کے کام. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ عرض کرتی ہیں بیٹے کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. جب اس کی ولادت ہوئی تو غیب کی طرف سے آواز آئی، اے خوش نصیب عورت، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ یہ اللہ کا عتیق ہے، اس کا نام آسمانوں سے جو اتارا گیا وہ صدیق ہے، اور تجھے خوشخبری ہو تو ایک بہت ہی بڑے بندے کی والدہ بن گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ آپ کی والدہ محترمہ جب آپ کی والدہ کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی اگر بت کے سامنے جھکنے لگتی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہو جاتے. یعنی اپنی والدہ کے جب پیٹ کے اندر تھے اس وقت بھی اپنی والدہ کو بتوں کے سامنے جھکنے نہ دیا. تو جو صدیق اکبر اپنی والدہ کو اس کی پیٹ کے اندر ہو تو بت کے سامنے سجدہ نہ کرنا دے، وہ صدیق اکبر دنیا میں آ کر کس طرح بتوں کو سجدہ کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اپنے چھوٹے سے بچپنے کے اندر ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر جلد 4 صفحہ نمبر 60 اور 61 کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے بچپنے کے اندر یعنی جب مسلمان بھی نہ ہوئے تھے اس وقت بھی بتوں کی پوجا کوئی نہیں کی. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مسلمان بھی نہ ہوئے تھے اس وقت بھی بتوں کی پوجا نہیں کی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. پوچھا گیا کون سی؟ کہا پہلی چیز یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنا. دیکھیں آج میری اور آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فلاں چیز مجھے مل جائے، فلاں مال و دولت مل جائے، اتنا مال مل جائے، وہ فلاں بنگلہ مل جائے، فلاں مجھے کھیت مل جائے، فلاں گاڑی مل جائے. اور میرے آقا کے صحابہ کی عظمت و شان دیکھیں. صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت کرتا رہوں. اور دوسری خواہش کیا ہے؟ دوسری خواہش یہ ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اپنا سارے کا سارا مال نشاور کر دوں. تیسری خواہش کیا ہے؟ فرمایا تیسری خواہش میری یہ ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر گھڑی ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہی رہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں رہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی رہوں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں خواہشیں رب کائنات نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تینوں کی تینوں خواہشیں پوری کی ہیں. وہ اس طرح کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں گئے تھے، میرے آقا کی تو معراج ہوا ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، اللہ سے ہم کلام ہوئے. میرے آقا کی وہ معراج ہے، اور میرے صدیق کی معراج وہ غار والی رات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جی بڑھ کے دیکھا، 3 دن غار میں رہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ہے، تنہا ہے، ایک طرف آقا ہے ایک طرف صدیق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو بھی پورا فرما دیا کہ صدیق محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرتا رہے. اور دوسری خواہش جو مال نشاور کرنے والی، آپ کو بھی پتہ ہے کتنی ساری روایات ہم نے سنی ہوئی ہیں. وہ ایک غزوہ تبوک کا شاید واقعہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا مال لے کر آؤ. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے. دیکھیں گا صحابہ کرام کس نیت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مال دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں کس طرح خرچ کرتے ہیں. اور میں اور آپ اپنے سوچیں کہ ہم کس نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو گئے کہ یار آج میرے پاس موقع ہے. پہلے تو ہر دفعہ جس جگہ پر بھی ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مال دے دیتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعریف کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں اب میرے پاس مال زیادہ ہے، صدیق اکبر کے پاس کم ہے. سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں گئے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر میں گئے. آدھا مال لیا، آقا کے پاس آ گئے. آقا نے فرمایا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں. اور دل میں خیال ہے کہ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن نیت یہ نہیں تھی کہ میں نے آج اگر آپ میں سے کوئی 1000 دینا، میری نیت یہ ہوتی ہے یار سارے لوگ کہیں انہوں نے 1500 دیا ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے. لیکن صدیق اکبر یا بقیہ صحابہ اور جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت کیا تھی کہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعریف کر دیں، صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، ہمارے لیے یہی کافی ہے. تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو گئے. لیکن تھوڑی ہی دیر گزرنے کی دیر تھی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گٹھری اٹھائی، آقا کے قدموں میں لا کر رکھ دی. اور زیادہ پھر خوش ہو گئے، دیکھو جی ابو بکر کا تو اتنا مال اور میں اتنا سارا لے آیا.
تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو, کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے کے سارا جتنا بھی مال تھا یا رسول اللہ سوئی تک گھر میں نہیں چھوڑی. تو آپ فرمایا ابو بکر پھر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں سونیا اللہ اور اللہ کا رسول گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آ گیا ہوں, اللہ اور اللہ کا رسول گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آ گیا. یہ ہے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بھی آقا نے آواز دی سب سے پہلے نمبر پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کر دیا کرتے تھے. تو اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی کہ جتنا مال ہے میں اللہ آقا کے قدموں پر نشاور کر دوں. اور تیسرے نمبر پر جو آپ کی خواہش تھی کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہی رہوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی رہوں. تو آپ کو بھی پتہ ہے مسجد نبوی میں جا کر دیکھے گنبد خضرا کے اندر ایک طرف میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے, ایک پہلو میں جناب صدیق اکبر ہیں, دوسرے پہلو میں جناب عمر فاروق اعظم ہے. قیامت تک آنے والوں کو لیے بتا دیا کہ صدیق اکبر کی وہ دعا بھی قبول ہو گئی, جا صدیق محمد مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹ جا, قیامت تک سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں ہی رہے گا. تو دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں دعائیں اللہ تبارک و. ایک حدیث میں ہے آپ نے یہ بھی دعا کی تھی کہ میری عمر 63 سال ہو, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال ہی ہے. یہ دعا بھی ایک حدیث میں ملتی ہے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے کہتے ہیں نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی, پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نہیں جانتے, زمانے والوں کو کوئی نہیں پتا. میں آپ کے سامنے کتنی روایتیں پیش کر دوں گا, لیکن جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیمت صدیق کی جانتے ہیں وہ ہم زمانے والے نہیں جان سکتے. اور لوگ ایویں کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر خلافت میں, یا وہ فلاں صحابی کا یا فلاں کو فضیلت دیتے ہیں. مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خود آپ کو بتاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا کائنات کے اندر جو سب سے بہتر ہستی ہیں ان کا نام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کو حدیث سناتا ہوں, حضرت امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے شہزادے ہیں. آپ پوچھتے ہیں حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں دنیا کائنات کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر سب سے افضل ہستی کن کی ہے؟ محمد بن حنفیہ مولا علی کے شہزادے ہیں, اور مولا علی سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. مولا علی جن کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں جی مولا علی سے یہ خلافت لی گئی یا فلاں کا تھا فلاں تھا, اس طرح کی باتیں بنا کر لوگوں کو ورگلاتے ہیں, ہمارے عقیدے خراب کرتے ہیں. تو ان کے لیے مولا علی شیر خدا. اور ہے ابھی پھر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ, امام بخاری نے فضائل الصحابہ باب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ مولا علی سے پوچھا گیا بتائیں تو صحیح دنیا کائنات کے اندر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سی بہتر ہستی ہے؟ تو جناب مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں آقا کے بعد دنیا کائنات کے اندر جو سب سے بہتر ہستی ہے ان کا نام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ ہے جناب صدیق اکبر. اور پھر پوچھا آپ کے بعد کون ہے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا بتاتے ہیں آپ کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کہتے ہیں میں نا ڈر گیا, میں نے کہا اب نہیں میں پوچھوں گا, مجھے پتہ ہے آپ حضرت عثمان غنی کا ہی نام لیں گے, تو میں نے یہ سوال پوچھا آپ کدھر ہیں؟ تو جناب مولا مشکل کشا کی عاجزی دیکھیے گا. مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما, جب پوچھا گیا نا محمد بن حنفیہ نے کہ آپ کا نمبر کیا ہے یا آپ کہاں ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں تو ایک ادنا سا شخص ہوں, میں ادنا سا مسلمان ہوں. دیکھیں صحابہ کرام, یار آج میں اور آپ ایک نماز پڑھ لیں, تہجد کی نماز پڑھ لیں, تھوڑی سی عبادت کر لیں, اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور وہ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مقام و مرتبہ. پوچھا گیا آپ کدھر ہیں؟ فرمایا میں تو صرف ادنا سا اللہ کا بندہ ہوں, ادنا سا مسلمان شخص ہوں. یہ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان. یہ عظمت و شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمائی. یہاں سے آپ کو بتانا یہ تھا کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بتا دیا کہ دنیا کائنات کے اندر افضل البشر بعد از انبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ بڑا ہی مقام ہے, بڑی عظمت و شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ, وہ انگوٹھی والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں, ایک انگوٹھی دی, فرمایا ابو بکر ادھر آؤ. حضور حکم فرمائے یہ انگوٹھی لے جاؤ, نقاش کے پاس جانا, جا کر کہنا اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کو حکم مانتے ہوئے نقاش کے پاس گئے. راستے میں جا خیال کر رہے ہیں یا صدیق اے ابو بکر کیا تجھے گوارا ہے اللہ کا نام لکھا ہو اور ساتھ محمد کا نام نہ لکھا ہو؟ راستے میں خیال آ رہا ہے. دیکھیں صدیق اکبر کی آقا سے محبت.
جب نقاش کے پاس گئے کہا نقاش لکھ دے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نقاش نے لکھ دیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر انگوٹھی آ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی کو دیکھا, کہا صدیق میں نے ایک نام کہا تھا, تو نے 3 لکھوا لیے ہیں. یا رسول اللہ 2 کا تو میں اقرار کرتا ہوں, تیسرے کا مجھے کوئی نہیں پتا. فرمایا صدیق اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ابو بکر لکھا ہوا ہے. یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے کہ جب میں جا رہا تھا مجھے گوارا ہی نہیں ہوا اللہ کا نام لکھا ہو اور محمد کا نام نہ لکھا ہو. جبریل امین آ گئے, عرض کرتے ہیں سونیا جس طرح آپ کے صدیق کو گوارا نہیں کہ محمد کا نام نہ ہو, صرف اللہ کا نام ہو, تو محمد کا نام نہ ہو تو ان کو گوارا نہیں, اللہ کو بھی گوارا نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کا نام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود نہ ہو. یہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مقام و مرتبہ رب کائنات نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, کوئی کچھ بھی کہتا ہے کسی صحابی کے بارے میں کبھی بھی بد زبانی نہ کیجیے گا, بد اخلاقی نہ پیش کیجیے گا. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت, آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں, سنی وہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر جناب ابو طفیل جو آخری صحابی ہوئے تھے, آخری صحابی تک ہر صحابی کو جنتی مانے گا. سنی وہ ہے, صرف سنی کی تعریف یہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ایمان ہونا ہی ہے, وہ تو ایمان کا حصہ ہے, لیکن سنی اسے کہیں گے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کو جنتی مانے گا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی جنتی ہیں. ان میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. ہر صحابی جنتی ہیں. یہ مقام و مرتبہ رب کائنات نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. ایک بڑی کمال کی اور حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا ایک مرتبہ جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے. آقا فرماتے ہیں جبریل آج نا میرے کسی صحابی کی تعریف کر. عرض کرتے ہیں سونے آپ بتائیں کس کی تعریف کروں, صحابہ سامنے بیٹھے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی طرف دیکھا, فرمایا عمر فاروق کی تعریف بیان کر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمر فاروق کا نام لیا تو جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عمر کی عظمت و شان آپ کی فضیلت تو بیان کر دوں, لیکن اللہ نے عمر کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اگر میں 950 سال تک بھی عمر کی عظمت و شان بیان کرتا رہوں پھر بھی عمر کی شان بیان نہ ہو سکے. یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب حدیث سے ہٹ کر, یہ حدیث تھی اتنی, اب میرے اور آپ کے دل میں خیال آنا چاہیے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے, حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مقام و مرتبہ ہے, تو آقا نے پھر اس وقت ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو میں آپ کو کہتا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر عمر فاروق یا کسی اور صحابی کی عظمت و شان بیان کرنی ہے تو جبریل کر سکتا ہے, لیکن صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ان کی عظمت و شان جو اصل ہے کما حقو جناب محمد رسول اللہ بیان کر سکتے ہیں. یہ ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا نے, یار کتنی آپ کے سامنے روایات ہیں, ہم سنتے بھی رہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے ما نفعنی مال احد قط, مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا, ما نفعنی مال ابی بکر, جتنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے. مقام و مرتبہ بڑا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک اور حدیث مبارکہ جو تقریباً پچھلے سال میں نے جمعے میں بیان کی, لیکن میں نے پڑھا تھا اس کے متعلق تھوڑی سی تحقیق کی تو وہ پڑھنے میں آیا تھا, وہ موضوع ہے. لیکن آج ہی جب میں اپنے جامعہ سے نکلا دارالافتاء سے اس حدیث کا پوچھا تو ایک البانی ہے وہ غیر مقلد ہے, اس نے اس کو موضوع قرار دیا, لیکن اہل سنت کے نزدیک حدیث مبارکہ ہے. وہ حدیث کون سی ہے؟ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ یہ کون عرض کر رہی ہیں؟ جناب عائشہ صدیقہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں, محمد الرسول اللہ کی زوجہ ہیں. اور دیکھیں آج میں اور آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ تو کہہ دیتے ہیں جی آقا کو فلاں چیز کا علم نہیں, دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. آقا کی زوجہ کا علم دیکھیں, آقا کی زوجہ کا ایمان دیکھیں. اگر آقا کو علم نہ ہوتا تو عائشہ پوچھتی کوئی نہ کہ آقا کو کیا اس چیز کا کہاں سے علم ہوگا. اور پھر وہ بھی آسمان کے ستارے, اور یار بندہ کچھ تو گن سکتا ہے, آسمان کے ستارے کس طرح گن سکتا ہے؟ سونیا کیا آسمان کے ستاروں
ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا عائشہ مجھے اللہ نے کسی طرح کا اس طرح کا علم کوئی نہیں دیا اور آسمان کے ستاروں کا علم تو پوچھ رہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ عرض کرتی ہیں سونیا پھر میرے والد جناب صدیق اکبر کی نیکیاں کدھر گئی؟ تو میرے آقا مسکرائے، فرمایا عائشہ حضرت فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور میرے ابو بکر کی وہ غار والی نیکی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیوں پر غالب آ چکی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی آسمان کے برابر جو نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں وہ ایک طرف رکھو، اور میرے صدیق کی وہ ایک ہی نیکی کافی ہے جو اس نے غار میں میرے ساتھ کی تھی۔ یہ ہے میرے حضرت سیدنا صدیق اکبر، اور نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ میرے آقا نے بتا دیا ہے نا، آسمان کے ستاروں کے برابر عمر فاروق کی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی صرف ایک نیکی عمر فاروق کی تمام نیکیوں پر غالب آ چکی ہے۔ اور آخر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت، آپ کے وصال کے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وصیت کی تھی۔ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں اے علی مجھے غسل اس برتن کے ساتھ دینا جس کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ کو غسل دیا گیا تھا۔ یار دیکھے بندہ آخری حد تک بھی آقا علیہ السلام سے اتنی محبت کر گیا ہے، اور میں اور آپ صرف نعروں تک محدود رہ گئے۔ ہم سنی رہے تو صرف نام کے، مسلمان رہے تو صرف نام کے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اصل یاری نبھائی ہے، اصل آقا علیہ السلام کی غلامی نبھائی ہے، اصل صحابی ہونے کا حق نبھایا ہے، اصل اپنے مسلمان ہونے کا بتا دیا۔ اور سیرت بتاتی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام سے محبت کیا تو آقا کے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ عرض کرتے ہیں علی، فرماتے ہیں علی مجھے غسل اس برتن کے ساتھ دینا جس کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ کو غسل دیا گیا تھا۔ اور کیا کہتے ہیں اے علی جب میرے غسل دے چکو نا مجھے، یا کفن پہنا چکو، تو جب میرے لاش کو اٹھا کر آقا کے بارگاہ میں رکھ دینا، آقا کے قدموں میں رکھ دینا، گنبد خضرا کے پاس رکھ دینا، آقا کی قبر مبارک کے پاس رکھ دینا، اور عرض کرنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر آیا ہے۔ علی اگر دروازہ کھل جائے تو آقا کے قدموں میں لٹا دینا، وگرنہ جنت البقیع کے اندر دفنا دینا۔ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو کفن جب دیا، غسل دینے کے بعد کفن دیا، آپ کے جسد اطہر کو ہم نے اٹھایا اور آقا کے قدموں میں لا کر رکھا، اور عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر آیا ہے۔ کہتے ہیں اتنا کہنے کی دیر تھی گنبد خضرا کے تالے خود بخود کھل گئے، دروازہ کھل گیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دو، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی دیر تھی، کسی نے تالا نہیں کھولا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خود بخود دروازہ بھی کھل گیا، تالا بھی کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دو۔ ارے یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بلند مقام و مرتبہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی پیر کے دن، یعنی آقا علیہ السلام کی طرح پیر کے دن ہی ہوا ہے۔ آپ کی عمر بھی 63 سال ہے، یعنی آقا علیہ السلام کے ساتھ ہر طرح کی مشابہت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فریاد کی تھی، اور آقا علیہ السلام کے بارے میں دعائیں بھی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، دنیا میں بھی آقا کے ساتھ ہے، بچپنے میں بھی آقا کے ساتھ ہے، جوانی میں بھی آقا کے ساتھ ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ بڑھاپے میں بھی آقا کے ساتھ ہے، مزار میں بھی آقا کے ساتھ ہے، اور اب جا کر دیکھ لو مزار کے اندر بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ ایک آخری آپ سے عرض کرنی ہے، یہاں تو ہم ختم پاک میں شامل ہو گئے، ایک چھوٹی سی گزارش ہے، کچھ بھی نہ آنا یار پکا سکو، گھر میں جا کر صرف پانی سامنے رکھ کے نا آقا علیہ السلام کے نام پر، آقا کے صحابہ کے نام پر قرآن کریم کی کوئی ایک آیت مبارکہ پڑھیے گا، اللہ کی بارگاہ میں صدیق اکبر کی بخشش کے لیے نہیں، وہ تو ہیں ہی جنتی، اپنی بخشش کے لیے ان کے وسیلے سے، یا اللہ آج صدیق اکبر کا یوم وصال ہے، یا اللہ انہوں نے اتنی وفاداریاں نبھائی، یا اللہ اتنی نیکیاں کی، یا اللہ ان کے صدقے سے میری فلاں پریشانی دور کر دے، میری فلاں پریشانی، جتنی بھی آپ پر پریشانیاں ہیں، یا آپ کے والدین میں سے کوئی وفات پا چکا ہے، بچوں میں سے کسی کا کوئی وفات پا چکا ہے، رشتہ داروں میں کوئی وفات پا چکا ہے، اس کی بخشش کے لیے دعا کریں، اپنی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہمارے گھر خوشحالی پیدا ہو جائے گی۔ رب کائنات جو کچھ سنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔